اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول جو اتارا گیا تھا رسول کی جانب، جب انہوں نے قرآن سنا، ترا اعینہم آپ دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع کہ ان کی آنکھوں سے کیا بہہ پڑا ہے؟ پانی بہہ پڑا، آنسو جاری ہو گئے ان کی آنکھوں سے، مما عرفوا من الحق بسبب اس کے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون اور پھر وہ کہنے لگے ربنا آمنا اے رب ہمارے ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین پس تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں سے۔ یہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے حبشہ، آپ جانتے ہیں وہ علاقہ ہے جہاں پر مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہاں حاکم کون تھا؟ نجاشی بادشاہ تھا۔ مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں حبشہ کی طرف۔ تو کافی سالوں بعد کی یہ بات ہے کہ اس نجاشی نے کوئی 70 لوگ بھیجے تھے وہاں مدینہ میں، عیسائی۔ تو یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آئے، انہوں نے کلام سنا، قرآن مجید سنا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ ایمان لے آئے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور کیا ہو گیا ہمیں، ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ اور اس پر کہ جو ہمارے پاس آ گیا حق میں سے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا بلکہ ہم تو طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب ہمیں داخل کر دے گا، مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ کہاں داخل کرے گا؟ نیک کے ساتھ، جنت میں داخل کر دے۔ فاصابہم اللہ بما قالوا تو اللہ نے ان کو بدلہ دیا بسبب اس کے جو انہوں نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ ہم ایمان لائے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ تو جو بات انہوں نے کہی اس کے سبب اللہ نے انہیں بدلہ دیا۔ کیا چیز؟ کس چیز کا بدلہ تھا بھائی؟ جنات تجری من تحتها الانہار باغات اللہ نے ان کو دے دیے ایسے کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ ان باغات میں، وذالک جزاء المحسنین یہی بدلہ ہوتا ہے نیک لوگوں کا، احسان کرنے والے لوگوں کا۔ احسان آپ جانتے ہیں، یہ ذہنوں میں واضح رکھیں۔ حدیث جبریل کے اندر اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت جبریل کو اللہ کے رسول کے پاس انسانی شکل میں، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ زبان سے اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ نیک عمل کرتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہ وہی اسلام آپ کی دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، نیک عمل خود بخود ہوتے ہیں۔ اور احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کے یوں غلام بن جائیں، عبادت یوں کریں، اللہ کی بندگی یوں کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ذہن میں ہر وقت رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان، یہی بدلہ ہوتا ہے احسان کرنے والوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم نہ تم حرام کر دو وہ پاک چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، ولا تعتدوا اور دیکھو حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلال اور طیب۔ حلال ہوتا ہے یہ قانونی پہلو سے، حلال حرام، حلال ہو، طیب ہو، صاف ستھرا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے سورۃ بقرہ کے اندر۔ اب یہاں فائنل حکم آ رہا ہے سورۃ مائدہ کے اندر۔ معلوم نہیں یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے یا نہیں، سورۃ مائدہ میں شریعت کے تکمیلی احکامات ہیں،
شریعت کو مکمل کیا گیا ہے سورۃ مائدہ کے اندر۔ اس کا ابتدائی شریعت کا بلو پرنٹ اور نقشہ آیا ہے سورۃ بقرہ میں، اور اختتامی احکام کہاں ہیں؟ سورۃ مائدہ میں۔ فائنل شریعت جو ہے کمپلیٹ کی جا رہی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا باللغو فی ایمانکم، تمہاری ان قسموں پر جو تم لغو کھا لیتے ہو، ہمیں فضول اپنی گفتگو میں تکیہ کلام بنا لیتے ہو، قسم اٹھانے، اللہ اس پہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ مؤاخذہ کرے گا ان قسموں پر جن کو تم باندھ لو گے۔ عقد باندھنا، گرہ لگانا، عقدتم الایمان، جن قسموں کو تم نے باندھا ہوگا اپنے دلی ارادے کے ساتھ۔ فکفارتہ، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا ان کو اسی طرح کا کپڑا پہنانا ہے۔ او تحریر رقابہ، یا ایک غلام آزاد کروانا ہے۔ فمن لم یجد، جو یہ سارے کام نہ کر سکتا ہو، افورڈ ہی نہ کرتا ہو، تو فصیام 3 ایام، کتنے دنوں کے روزے رکھے گا؟ 3 دن کے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں کھا لو، جب تم حلف اٹھا لو تو پھر یہ کفارہ ہے۔ واحفظوا ایمانکم، اور دیکھو اپنی قسموں کی کیا کرو بھائی؟ حفاظت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قسم توڑو ہی مت، حفاظت کرو، جو اٹھا لیا تو اس پر ڈٹے رہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قسم توڑ لو تو اس کا کفارہ دو، یہ بھی کیا ہے؟ قسم کی حفاظت ہی ہے۔ کوئی سوال تھا آپ کا؟ جی کیا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، قسم اٹھاؤ، میں تو قسم اٹھاتا ہوں یہ آئندہ میں نہیں کروں گا یہ کام۔ یہ قسم عموماً اس طرح اٹھاتے ہیں کہ اپنے جوش اور جذبے میں، اور جناب منت جو مانی جاتی ہے وہ ذرا آپ اپنا ارادہ ظاہر کرتے ہیں اس طرح سے کہ یہ میرا کام اگر ہو گیا تو اس کے نتیجے میں میں یہ کروں گا۔ قسم عمومی طور پر یہ غصے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور نظر کا تعلق منت کا زیادہ تر پازیٹیو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قسم عمومی طور پہ دوسری طرح کی چیزوں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ آپ ذرا ذہن میں لائیں نا، ہم قسمیں کب اٹھاتے ہیں؟ قسمیں اس طرح تو نہیں نہ اٹھاتے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو اللہ کی قسم، وہ انداز نہیں ہوتا ہمارا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ اب آخری حکم آ رہا ہے شراب اور جوے کا، کہ جسے اسے کیٹاگوریکلی بلیک اینڈ وائٹ حرام کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 2 حکم آئے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اتنی بات کہہ دی گئی تھی کہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب جوے کے بارے میں تو انہیں آپ کہہ دیں کہ اس میں کیا ہے؟ گناہ ہے، لیکن اگرچہ لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ زیادہ ہے۔ اور ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر اس کے بعد دوبارہ کیا کہا؟ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا۔ تو اب تیسرا یہاں روکا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، خمر اور میسر، شراب اور جوا تو پہلے بھی آ گیا، یہاں 2 اور چیزیں، انصاب اور ازلام، بت اور یہ جو پانسے ہوتے ہیں، یہ تقسیم کرنے کے ان کے کوئی طریقے تھے چیزوں کو، ہاں جی، غلط انداز جو ان کے ہاں رواج تھا، رائج تھے۔ جی آپ کو جس طرح کہا، ہاں وہ ان کے ہاں رواج تھا، چیزیں تقسیم کرنے کا ان طریقوں کے ذریعے تھے، ازلام کے ذریعے سے۔ کوئی ڈالتے ہوں گے نا پانسے اس طرح سے، وہ ہوگا ان کے ہاں رائج ایک چیز، اس کے ذریعے سے چیزوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، ازلام کے ذریعے سے، فال کے ذریعے سے، تیروں کے ذریعے سے، پانسوں کے ذریعے سے۔ یہ جو چیزیں ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ناپاک کاموں میں سے ہیں، رجس میں سے ہیں، گندگی میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، تو بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے ان چیزوں کے ذریعے سے، شراب اور جوا۔ اور یہ اب یہ بڑی میرے خیال میں واضح سی بات ہے، شراب پی کر لوگ ذرا زبان درازی کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ پھر جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔
جھگڑا ہو گیا شراب پینے کی وجہ سے، بندے مر جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جوئے میں بھی ظاہر ہے انسان آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ جواری کتنی دیر تک جوا پرسکون انداز میں کھیلتا ہے؟ نہیں نا کھیل سکتا۔ ایک جواری ہے وہ ہارتا ہی جا رہا ہے اور اگلا سامنے والا جیت کی ہنس رہا ہوتا ہے، اسے اس کی ہنسی اچھی لگتی ہے، آخر میں کوئی اٹھا کے مار دے گا اسے کوئی، وہ بغیر محنت کے اس کا پیسہ لیے جا رہا ہے نا، محنت کے ساتھ لے، مزدوری کر کے اس سے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر محنت کے اس کا اتنا پیسہ لے لیا، غصہ آ جاتا ہے، آخر ایک وقت آتا ہے تو پھر وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روک لے اللہ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے۔ تو یہ شراب پی کے کہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ جوا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ہے ذکر اللہ کا؟ یہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں، ان میں کون اس کو یہ چیز روک دیتی ہیں اللہ کے ذکر۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو یہ بڑا ایک زوردار انداز ہے۔ اب بعض تم آتے ہو کہ نہیں، منع ہوتے ہو کہ نہیں؟ یہ شراب ہے، ہم تمہیں کب سے روکتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تمہیں عقل نہیں آئی؟ اس میں وہ باتیں جوڑ لیں کہ سورۃ بقرہ میں تو شروع میں کہہ دیا گیا تھا کہ اس میں گھاٹا زیادہ ہے، فائدہ تو بس معمولی سے۔ کیا تھا ہمارا یہ کہنے کا مقصد؟ کیا تھا کہ تم اسے چھوڑ دو، اور پھر تمہیں ہم نے کہہ دیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب یہ پیو۔ اس سے زیادہ کھلی اور بات تمہیں کیا بتلاتے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے؟ دین کی بنیادی نماز ہے اور نماز سے روکا جا رہا ہے کہ جب تم نے یہ کام کیا ہوا ہو تو اس کام کو چھوڑ دو۔ تم نے نہیں چھوڑا، پھر بھی پیتے رہے ہو۔ اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ یہ بڑا سخت حکم ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ وَاحْذَرُوا، اور ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمہ کیا کام ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب یہ آیت جواب ہے اس کا کہ یہ جب حرمت آ گئی شراب کی اور اتنے سخت انداز میں آئی تو صحابہ کرام میں بہرحال کوئی تھوڑی سی تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ یہ تو ساری زندگی ہو گئی ہمیں پیتے پیتے، یہ تو ہماری ہڈیوں کے اندر گھس گئی ہے شراب، تو یہ اتنی حرام چیز اب ہم کیسے اس کو پاک کریں گے؟ ہمارے تمام سیلز کے اندر چلی گئی شراب۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح انہیں خوف پیدا ہو گیا تھا تحویل قبلہ کے وقت، جب نماز اللہ نے قبلہ تبدیل کیا تو انہوں نے سمجھا صحابہ نے کہ ہم نے تو 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اگر وہ قبلہ تھا تو یہ ہماری نمازیں رائے گاہ چلی جائیں گی، ختم ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح یہاں پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، مومنوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی ان پر کوئی حرج نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ پہلے کھا پی چکے ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا متقوا وآمنوا، جبکہ وہ رک گئے، بچ گئے ان چیزوں سے اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک عمل کیے، ثم اتقوا، پھر تقوی انہیں آگے لے کر چلا، وآمنوا، اور وہ مومن ہو گئے، ثم اتقوا، پھر تقوی انہیں اور آگے لے کر گیا، واحسنوا، اور وہ کس درجے پر پہنچ گئے؟ درجہ احسان پر۔ اب وہ یہی تین جو میں نے ابھی گنوائے تھے دوبارہ ذہن میں لے آئے، پہلے اسلام، ایمان اور پھر احسان۔ کوئی حرج نہیں ہے مومنوں پر ان چیزوں کے بارے میں جو وہ پہلے کھا پی چکے، ہاں پھر جب انہوں نے بات مان لی، رک گئے، پرہیز کیا، تقویٰ کر لیا اور ایمان لے آئے، اور پھر تقوی نے انہیں اور آگے بڑھایا اور درجہ ایمان تک پہنچ گئے، ان کے دل میں وہ یقین بن کے ٹھک گیا، اور پھر تقویٰ اور آگے ان کو ڈرائیو کر کے لے گیا اور وہ درجہ احسان پر پہنچ گئے۔ اب وہ نیک کام اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ، اے ایمان والو تمہیں اللہ لازماً آزمائے گا، بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، کچھ شکار سے، اللہ تمہیں لازماً کچھ شکار سے آزمائے گا، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی پہنچ میں ہوں گے وہ شکار، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے کون ہے جو اس سے غیب میں ڈرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، ذہن میں لائیں کہ جب احرام باندھا ہوا ہے حاجیوں، اللہ نے منع کیا پیچھے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہیں کرنا جب تم حالت احرام میں ہو۔ اب یہاں ہم حاجی چل رہے ہیں، کہا بڑی فزیکل ایکسرسائز ہے، اب حاجی آئے ہیں، حالات بتلاتے ہیں ہمیں، تو یہ کوئی بوڑھے آدمی کے کرنے کا تو کام ہے کوئی نہیں،
یہ تو جوانی میں ہو سکتا ہے اتنا مطلب یہ ہے کہ کام، تو وہ اب چل رہے ہیں پیدل، اب تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ فیسلٹیز ہیں، پہلے تو نہیں ہوتی تھی، احرام باندھا ہوا ہے، آپ چلے جا رہے ہیں، کھانے بھی وافر نہیں ہوتے تھے، بھوک چوک لگی ہوئی ہے، اور راستے میں کہیں آپ کے سامنے کوئی ہرن، کوئی ایسی چیز، کوئی وہ گزر رہا ہے، تو اب آپ کا ہاتھ پکڑ کے اسے بھاگ کے پکڑ بھی سکتے ہیں، یا آپ اسے نیزہ مار کے بھی پکڑ لیں گے، تو یہ لیکن اللہ نے منع کیا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تمہیں لازماً آزمائے گا کچھ شکار سے، لیکن وہ شکار جو تمہارے ہاتھوں کی اور تمہارے نیزوں کی پہنچ میں، تاکہ اللہ جان لے، اللہ ظاہر کر دے کون ہے جو اس سے ڈرتا ہے غیب میں بھی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، تو جس نے پھر اس کے بعد بھی زیادتی کی تو فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا، یہ وہی آیت آ گئی، اے ایمان والو نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم نے کیا باندھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جو شخص قتل کرے گا شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا پھر بدلہ یہی ہے کہ جو جانور اس نے قتل کیا ویسا اللہ کی راہ میں کیا کرے، قربان کرے، فدیے کے طور پر دے، وہی چوپایا جو اس نے قتل کیا ہے، مطلب یہ اسے جیسا بھیڑ قتل کی ہے تو اسی طرح کی بکری، اسی نوع کا، اسی قسم کا، اسی حساب کا وہ دے گا جانور، اگر کوئی گائے قتل کی ہے تو گائے کی طرح کا کوئی ہوگا، یعنی اسی سے مشابہت رکھنے والا کوئی چوپایا جو ہے وہ۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کے بارے میں گواہی دیں تم میں سے دو معتبر شخص، عدل والے دو شخص جو ہیں معتبر، تم میں سے وہ گواہی دیں۔ ہدیم بالغ، کیا گواہی دیں گے، وہ یہی گواہی دیں گے نا کہ ہاں جو اس نے شکار جس کا کیا تھا وہ بس اتنا ہی تھا، بس یہ ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں یہ اگر ہو جائے تو کافی ہے، اس طرح یہ گواہی۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ پھر جانور جو ہوگا ہدی ہو جائے گا، بالغ الکعبتی، یہ کعبے کو پہنچایا جائے گا، او کفارۃ طعام مساکین، یا وہ پھر وہ کفارہ دے دے، کیا کفارہ دے گا، طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، او عدل ذالک، یا پھر اس کے برابر صیام، وہ روزے رکھے گا۔ اب یہاں پر یہ جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا یا روزے رکھ لینا، اس کا پھر کیا حساب کتاب ہوگا، یہ فقہا بتائیں گے کہ وہ جو جانور اس نے شکار کیا تھا، اب وہ کتنے لوگ اس کو کھا سکتے تھے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے یا کوئی روزے رکھنے ہیں، یہ پھر فقہا اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے اس کام کی سزا، کام کا مزہ چکھ لے جو کچھ اس نے کیا تھا۔ عفا اللہ عما سلف، تو جو کچھ پہلے گزر چکا اللہ نے اس سے درگزر فرما دیا۔ ومن عاد، لیکن جو شخص اعادہ کرے گا، دوبارہ یہ کام کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دے، مچھلیاں کھانا حلال ہے، جو حاجی آ رہے ہوں سمندر کے راستے سے وہ مچھلیاں پکڑ کے کھاتے رہیں، سی فوڈ حلال ہے، ٹھیک ہے جناب، اس کا شکار منع نہیں ہے۔ صید البحر، سمندر کا شکار حلال ہے تمہارے لیے، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور وہ سامان ہے تمہارے لیے، وللسیارہ، جو بھی مسافر ہیں ان کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جبکہ خشکی پر جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جانا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنا دیا ہے کعبے کو، اپنے گھر کو، بیت حرام، حرمت والا گھر، قیاما للناس، جو لوگوں کے لیے قیام کی جگہ ہے، والشہر الحرام، اور یہ شہر حرام، حرمت والا مہینہ، والہدیہ، اور وہ جانور ہدی، والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ نے کیا کر دی ہیں، حرمت والی بنا دی ہیں، اللہ نے ان کی حرمت کو برقرار رکھا ہے۔ یہ چیزیں گویا شریعت کے اجزاء میں سے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، ان کی حرمت تم بھی ان کے تقدس کا اور حرمت کا پاس رکھو۔ یہ چیزیں پہلے بھی آ چکی ہیں، ان کی توثیق دوبارہ کی۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمینوں میں، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا، تم جان لو،
ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بہت بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اللہ کی یہ دونوں شانیں ہیں۔ اب تم دیکھ لو کہ تم اللہ کی کس شان کا خود کو مستحق بناتے ہو، آیا کہ خود کو اللہ کی عقوبت کا مستحق بناتے ہو یا اللہ کے رحم کا؟ اس کی دونوں شانیں ہیں، جیسے کام کرو گے اسی طرح کا وہ معاملہ کرے گا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ قل اے میرے نبی فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت کتنی اچھی لگے، حرام کتنا ہی زیادہ اکٹھا ہوا ہو، آپ کو بہت اچھا لگے، تو اس کے بدلے میں جو طیب ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، سوال مت کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبدا لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو تمہیں بری لگیں گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال کرو گے جب قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے تو تبدہ لکم، پھر وہ چیزیں تم پر واضح کر دی جائیں گی کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے اور تم ابھی سوال پوچھتے رہو گے تو چیزیں تمہارے لیے پھر واضح کر دی جائیں گی۔ اس کے پیچھے کچھ واقعہ بھی ہے۔ یہ طرز عمل وہی ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، یہودیوں کے ساتھ۔ کہا گیا گائے ذبح کر دو، آگے سے سوال پوچھ رہے ہیں، ایسی ہو کہ ویسی ہو، عمر کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اور واضح کرو، ابھی سمجھ نہیں آئی، تو پھر اور مشقت میں پڑتے گئے، اور مشقت میں پڑتے گئے۔ تو اللہ کے رسول ایک دفعہ بات فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، تو وہ جو آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ یہ لوگوں پر لازم ہے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا کیا کریں، حج کریں۔ تو ایک صاحب اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول یہ ہر سال حج کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی بات سنی انسنی کر دی، چہرہ دوسری طرف کر لیا، اپنی بات جاری رکھی۔ تو وہ صاحب پھر ادھر سے بھی آ گئے کہ اللہ کے رسول یہ ہر سال حج کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پھر وہاں سے بھی چہرہ موڑ لیا، دوسری سمت میں کر لیا، وہ تیسری سمت میں بھی آ کے اس نے سوال کیا۔ تو پھر اللہ کے رسول ناراض ہوئے، کہا کہ اگر میں ہاں کر دوں تو پھر یہ ہر سال تم پہ فرض ہو جائے گا۔ جن چیزوں کے بارے میں تم سے بات نہیں کی جا رہی سرحد کے ساتھ، کیوں سوال کرتے ہو؟ بس ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا یہ حق ہے تم پر، اس کے گھر کا حج کرنا، ایک دفعہ کر لے بہت ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہر سال کرتا رہے، سوال نہ کیا کرو ایسے کہ اگر وہ واضح کر دیے جائیں باتیں تو پھر تمہیں بری لگیں۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تو پہلے ہی درگزر کر چکا ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ اللہ نے یہ جو تمہارے اوپر کیٹاگوریکل نہیں کہا کہ یہ ہر سال فرض ہے، یہ کو اللہ بھول نہیں گیا، اللہ نے تمہاری آسانی کو پیش نظر رکھا ہے۔ اللہ جب درگزر کر چکا ہے تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہوئی؟ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، حلیم ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، سوال کیا تھا اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسی باتیں کی تھیں، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ جب باتیں ان کو بتلا دی گئی تھی تو وہ ان کے کافر ہو گئے تھے، انکار کر دیا تھا ان کا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اب یہ چار چیزیں وہ آ رہی ہیں کہ اللہ جن کو نگیٹ کر رہے ہیں۔ پیچھے چار چیزیں آئی تھیں، اللہ نے جن کی توثیق کی کہ ہاں یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان کی حرمت کا پاس کرو۔ یہ جو چار چیزیں ہیں اب یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنی جاہلیت کے اوہام ہیں، تمہارے یہ وہم پرستی کے نتیجے میں یہ چار چیزیں تمہارے یہاں آ گئی تھیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند عطا نہیں کی، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بس تمہاری گڑی ہوئی باتیں۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ چار چیزیں ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ ان سے مراد کیا چیزیں ہیں، لیکن جو کامنلی سمجھے جاتے ہیں میں وہ آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ بحیرہ جو آپ کو تقریباً ہر تفسیر میں مل جائیں گے۔ بحیرہ کا مطلب وہ جانور کے جس کا دودھ بتوں کے نام پہ کر دیا گیا ہو اور اس کو کوئی استعمال نہ کرتا ہو، ایسا جانور بحیرہ ہے۔ اور صائبہ وہ جانور جسے بس بتوں کی نظر کر کے ہی چھوڑ دیا گیا ہو، جیسے ہمارے بھی یہ ہندوانہ کلچر میں تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ بتوں کے نام پہ سانڈ چھوڑ دیے جاتے تھے،
ان سے پھر کوئی ان کی سواری نہیں کرے گا، ان سے کوئی اور دنیاوی منفعت نہیں، وہ اس طرح جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے گئے۔ ولا وسیلہ، وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو بچے جنم دے، مسلسل مادہ بچے جنم دے، کوئی نر بچہ اس نے جنم نہیں دیا، صرف مادہ بچے جنم، اس کو بھی پھر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا۔ اور حامی اس اونٹ کو کہتے ہیں، نر کو، کہ جو ایک خاص تعداد ہے اونٹنیوں کی جس سے وہ جفتی کر چکا، بس اس ایک عدد سے آگے وہ اونٹ چلا گیا تو بس پھر اسے بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں چار تمہارے ہاں رواج پا چکی، اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ جن لوگوں نے کفر کیا، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ یہ جھوٹ گھڑتے رہے ہیں اللہ پر۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بلکہ اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور اس چیز کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، تو قالوا، کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، نہیں بس ٹھیک ہے، ہم نے تو جس راستے پہ اپنے ماں باپ کو پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے، تم یہ نئی چیزیں لے کر آ گئے ہو، ہمارے والدین کے پاس عقل نہیں تھی، بس وہی راستہ بہت تھا، یہ تمہاری فضول چیزیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ لا علم ہو، جاہل ہو، انہیں پتہ ہی کچھ نہ ہو اور نہ ہی ان کے پاس سیدھی راہ ہو، تب بھی یہ اپنے آباء و اجداد کو ہی مانتے رہیں گے۔ عجیب لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، یہ آیت سمجھ لیجئے گا، بڑی اہم آیت ہے اور اکثر کوٹ کی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے ذمے ہے اپنے نفسوں کو، جانوں کو بچانا، تمہارے ذمے اپنی جان کو بچانا ہے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، من ضل، وہ شخص جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، جب تم اپنی ہدایت پر ہو، جب تک تم سیدھے راہ پر ہو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت کو بعض لوگوں نے اس سے عجیب معنی نکالنا شروع کر دیا کہ دوسروں کو دعوت دینا دین کی، دوسروں کو دین کی تبلیغ کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا، یہ سرے سے کوئی فریضہ ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت موجود ہے، تمہارے ذمے کیا ہے؟ صرف اپنی جان، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تم اپنی جان کو بچا لو، تو بس ٹھیک ہے، اب یہ اس کو مان لو، قرآن میں آ گیا حکم ہے، تو کوئی باقی رہ گیا دعوت کا فریضہ؟ ہاں بس ٹھیک ہے، یہ تمہارے ذمے اپنی جانیں ہیں بس، اگر تم اپنے سیدھی راہ پر چلتے رہے تو دوسرے کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا، تو پھر یہ واضح کیا اپنے خطبے میں کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں تم اس قرآن کی آیت کا غلط مطلب نکال رہے ہو۔ اس قرآن کی آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جب تم دعوت اور تبلیغ اور شہادت علی الناس اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا امکانی حد تک کوشش کر چکو، تو پھر بھی اگر کوئی گمراہ ہے تو تم پر اس کا کوئی وبال نہیں آئے گا۔ تم نے سرے سے ہی اس کام کو نکال دیا اس قرآن کی آیت کو دلیل بنا کر، یہ بہت غلط مفہوم ہے جو تم نکال رہے ہو۔ اس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ جو کہا گیا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ تم سے جہنمیوں کا سوال نہیں ہوگا۔ کہ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا تھا تو پھر یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے۔ اپنی امکانی حد تک جب آپ کوشش کر چکے ہیں، ان کو صحیح بات بتلا چکے ہیں، دعوت دے چکے ہیں، پھر بھی کوئی نہیں مان رہا، تو بس پھر ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ان کی گمراہی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے اس میں آگے آ رہا ہے شہادت کا نصاب آ رہا ہے، گواہی کا نصاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، شہادت کا تمہیں نصاب دیا جا رہا ہے،
اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، تو کیا نصاب ہے گواہی کا؟ اثنان ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 آدمی موجود ہوں، معتبر انسان، عادل لوگ، عدل والے، وہ گواہی دیں۔ یعنی جو تم وصیت کر رہے ہو، وصیت کتنے کی کرنی ہوتی ہے؟ اب انسان اپنے کتنے مال کی وصیت کر سکتا ہے؟ 1/3 کی، 1/3 کی، 2/3 پر تو وہ قانون لاگو ہوگا نا جو وراثت کا آ چکا، 1/3 پہ وہ وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہی بلینئرز ہیں، 1/3 ہی کتنا زیادہ بن جاتا ہے۔ تو جب موت آ جائے تم میں سے کسی ایک کو اور وہ وصیت اس نے کرنی ہو، تو وصیت کن کی موجودگی، کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2 گواہ تم ہی میں سے، تمہارے رشتہ دار اپنے خاندان کے ہوں۔ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یا وہ تمہارے علاوہ کوئی اور 2 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب تم کہیں زمین میں گئے ہوئے ہو، مسافر ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، مصیبت آ گئی ہے موت کی تمہارے اوپر، اب تم گھر میں تو ہو نہیں، وہاں رشتہ دار کہاں سے ہیں؟ تو 2 وہاں سے غیر بھی ہو سکتے ہیں تمہارے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب ہوگا کیا؟ وہ 2 آ کر بتائیں کہ اس نے یہ وصیت کی تھی، اور تمہیں اب لگے کہ ہمیں پتہ نہیں اپنی مار رہے ہیں، ایسی تھی بھی صحیح بات یا نہیں تھی، تو کیا کرو؟ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو روک لو، کھڑا نماز کے بعد انہیں روک لو، فیقسمان باللہ، وہ کھڑے ہو کر اللہ کی قسمیں اٹھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو تو وہ قسمیں اٹھائیں اللہ کی کہ دیکھو ہم بات صحیح کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہیں کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، دیکھو ہم اس گواہی کا تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کوئی قیمت نہیں وصول کریں گے، ولو کان ذا قربا، گویا کہ کوئی ہمارا رشتہ داری ہو، قریبی ہو کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور دیکھو ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں، انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں پھر تو ہم گناہ گار ہوئے۔ فإن عُثِرَ، پھر اگر تمہارے پاس خبر پہنچ جائے، یہ بات کھل جائے تم پر کہ انہما استحقا اثما، کہ وہ جنہوں نے گواہی دی ہے گناہ کما لیا ہے، جنہوں نے یہ گواہی دی تھی جھوٹ بولا ہے، بات ایسے نہیں تھی، مرنے والا یہ نہیں وصیت کر گیا تھا، اگر تمہیں پھر بعد میں یہ خبر آ جائے، فآخران یقومان مقامہما، تو پھر 2 لوگ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ پر، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کا حق تلف کیا گیا ہے، ظاہر ہے انہوں نے جو جھوٹی وصیت کی ہوگی اس کے نتیجے میں کسی کا حق تلف ہوا ہوگا، تو جن کا حق تلف ہوا ہے ان میں سے 2 لوگ کھڑے ہوں پھر ان کی جگہ، اور فیقسمان باللہ، وہ پھر اللہ کی قسمیں اٹھائیں اور کیا کہیں؟ لشہادتنا حق من شہادتہما، دیکھو ان کی گواہی سے ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، وما تدینا، اور ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ایسا کریں تو ہم پھر ظالم ہو گئے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ بات زیادہ قریب تر ہے اور مناسب تر ہے اس کے کہ وہ گواہی دینے والے گواہی دیں گے علی وجہہا، بہتر انداز میں، فیس ویلیو پر گواہی دیں گے، جیسی ہوگی اسی طرح گواہی دیں گے۔ یعنی کہ دیکھو نا، وہ اگر جھوٹی قسم اٹھائیں گے آ کر تو انہیں پتہ ہے جواباً وہ بھی دوسری قسم اٹھا لیں گے، تو ہماری گواہی تو ختم ہو جائے گی، تو ذرا قسم اٹھانے کی ضرورت، گواہی جھوٹی دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس میں، وہ جو معاملہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھ لے زنا کرتے ہوئے، اب وہ 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ تو پھر وہ کھڑے ہو کر کیا کہے گا؟ 4 دفعہ قسمیں اٹھائے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے زنا کرتے ہوئے، تو اس کی جو ہیں 4 گواہیاں، 4 قسمیں 4 گواہیوں کے برابر ہو جائیں گی۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے رکھا ہے سلسلہ کہ وہ عورت بھی اگر کہے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا، عورت بھی پھر 4 قسمیں اٹھائے گی، تو وہ اس کی ریووک ہو جائے، وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ نے بیلنس رکھا ہے اس طرح، ان 2 نے اگر جھوٹی قسم اٹھا لی تو وہ بھی قسم اٹھا لے گا کہ اس نے جھوٹ بولا، ہماری تو گواہی زیادہ ہے، وہ ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا جھوٹی قسمیں اٹھانی نہیں چاہیے۔ او یخافوا، یا وہ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ ان ترد ایمانہم بعد ایمانہم، کہ ان کی قسمیں لوٹا دی جائیں گی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ واسمعوا، دیکھو اللہ سے ڈرو اور اس کے فرامین سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ آخری 2 رکوع آ رہے ہیں، اس میں بڑی شان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نئے انداز سے نمایاں کیا گیا۔ یوم جلدی پڑھ لیں، 5-10 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو، فیقول، پھر اللہ پوچھے گا، ماذا اجبتم، بتاؤ بھائی تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ قالوا، تو آگے سے کوئی نبی جواب دینے کی ہمت نہیں کرے گا، اتنا کہہ دیں گے سارے، لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تجھے سارا پتہ ہے، تو غیب کا علم جاننے والا ہے۔
اذ قال اللہ یا عیسیٰ، پھر اللہ جب کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ کی اسپیشل پیشی لگے گی اب وہاں، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر اس نعمت کو جو میں نے کی تم پر اور تیری والدہ پر۔ حضرت عیسیٰ کا معاملہ چونکہ یہاں اب انہیں خدا کا بیٹا کہا گیا، انہیں تین الہوں میں سے ایک الہ کہا گیا، تو حضرت عیسیٰ کی پیشی ہو رہی ہے کہ یہ سارے کام کیوں ہوئے بعد میں۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری تائید کی تھی، مدد کی تھی روح قدس کے ساتھ، اتنے معجزے دکھائے تھے تو نے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تم بات کرتے تھے لوگوں سے اپنے پگھوڑے میں بھی اور اپنی بڑی عمر میں بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور میں نے تمہیں سکھائی تھی کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ، جب تو پیدا کرتا تھا، بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیت الطیر، پرندے کے شکل کا ایک ہیولا، باذنی، میری اجازت ہے، فتنفخ فیہا، پھر تو اس میں پھونک مار دیتا تھا، فتکون طیرا باذنی، تو وہ اڑتا چلتا پھرتا بھاگتا پرندہ بن جاتا تھا، وتبری الاکمہ والابرص باذنی، اور تو صحیح کر دیتا تھا یہ مادرزاد کوڑھی کو بھی اور اندھے کو بھی میری اجازت سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جو مردے کو تو زندہ کر دیا کرتا تھا میری اجازت سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کا ہاتھ روک لیا تھا تم سے۔ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے نہیں ہیں، ہم نے ہاتھ روک لیا تھا بنی اسرائیل کا۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس آئے تھے بینات لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے کافروں نے کہہ دیا تھا ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب ہم نے وحی کی تھی حواریین کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پہ اور میرے رسول پر، یہ وحی اس طرح کی نہیں ہے جیسے رسولوں پہ آتی ہے، یہ وحی خفی ہے، دل میں القاء ہو گیا، دل میں بات آ جاتی ہے، اللہ ڈال دیتا ہے، یہ وہ والی وحی نہیں جو انبیاء کی طرف آئی ہے، یہ دل میں بات آ جانا۔ تو ہم نے ان کے دلوں میں، حواریوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، انہیں حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ مجھ پہ اور میرے رسول پہ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد، آپ گواہ ہو جاؤ، بأننا مسلمون، کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے اس بات پر، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ آسمان سے ہم پر دسترخوان اتارے، یہ ہے مائدہ جس سے سورت کا نام ہے، یہ لفظ مائدہ آیا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے مائدہ نہ اتارے دسترخوان۔ قال اتقوا اللہ، تو حضرت عیسیٰ نے کہا ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن۔ قالوا نريد ان ناكل منها، وہ بولے کہ ہماری یہ چاہت ہے کہ ان ناكل منها، ہم اس دسترخوان سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل تسلی پا لیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ تو نے سچ کہا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور پھر ہم ہو جائیں اس پر گواہ۔ قال عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو ہم پر اتار دے آسمان سے دسترخوان، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ وہ ہو جائے دن عید کا ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ تو ہمیں رزق عطا کر، تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، تو اللہ نے جواب دیا انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں اتار دیتا ہوں اسے تم پر، فمن یکفر بعد منکم، تو جو کوئی تم میں سے انکار کرے گا اس کے بعد، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب میں نے جہان والوں میں پھر کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ یہ اللہ کا انداز ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی خواہش تھی کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں قریش والے، ایمان لے آئیں۔ اللہ کے رسول تو دیکھ رہے تھے کہ یہ آگ میں جل رہے ہیں، مان نہیں رہے، چاچا ہے نہیں مان رہا، اور رشتہ دار ہیں قریبی مان نہیں رہے، ہمسائے ہیں جانتے ہیں، کیوں نہیں آگ میں کیوں جانا چاہتے، بڑی خواہش تھی۔ اپنوں کو آگ میں جلتا کوئی دیکھتا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ جو صفا پہاڑی ہے سونے کی ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کر دی، اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، تو یہ سونے کا بنا دے، یہ ایمان لے۔ اللہ نے پھر یہ طبرانی کی روایت میں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم اسے بنا دیتے ہیں صفا، پھر اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہان والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا، اور اگر تو چاہے تو میں یہ معجزہ دکھانے کی بجائے تیری امت آخری انسان تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ معجزہ دکھانے کی کیا ضرورت، جس کے دل میں آئے مان لے، جو نہیں چاہتا
توبہ کا دروازہ یا تو کھلا رکھوا دو یا یہ معجزہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلا باب التوبہ، بس ٹھیک ہے اللہ تو توبہ کا دروازہ میری امت کے لیے کھلا رکھ، ان کے نصیب میں ہے تو یہ مان لیں گے نہیں۔ فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، جس وقت کہا اللہ نے، یاد کرو اے عیسیٰ ابن مریم، أأنت قلت للناس، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی و امی، کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا الہ، کیا تم یہ بات کہہ کر آئے تھے؟ قال، تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے، سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لائق نہیں ہے کہ میں ایسی جی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لائق نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسی بات کی تھی تو تجھے پتہ ہی ہوگا، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تو جانتا ہوگا اس بات کو۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، نہیں حضرت عیسیٰ کی تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے ہاں تیرے نفس میں، جو تیرے ضمیر میں، جو تیرے دل میں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے نہیں کہا ان سے کچھ مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہنے کا، اور وہ کیا بات تھی؟ ان اعبدوا اللہ، دیکھو اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور اللہ جب تک میں زندہ رہا میں گواہ رہا ان میں۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے فوت کر لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کا نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے، تیرے نظروں سے تو کوئی شے نہیں چھپی ہو۔ ان تعذب، بڑی پیارا انداز ہے، بہت پیارا انداز ہے، دعا بھی ہے نریشن بھی ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے ہی بندے، ہمارے کیا؟ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تجھ سے کون پوچھے گا، تو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، قال اللہ فرمائیں گے، هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ، ہاں آج کا دن وہ ہے کہ جن سچ بولنے والوں کو فائدہ دے گا، سچے لوگوں کو ان کا سچ آج کے دن فائدہ پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، ملک اللہ کا ہی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وما فیہن، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔